اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ہم یہ سمجھے کہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے، نہیں، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، ان رازوں کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کا ٹھوکر لگی، آپ کو زخم آ گیا پاؤں میں، آپ کے وہ ہو اصل میں چیز سامنے پڑی، ٹھوکر لگی، پاؤں میں زخم ہو گیا، نہیں، اس زخم ہو جانے کے پیچھے بھی راز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس کے پیچھے ہیں، ان رازوں اور حکمتوں کے تحت یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اور سالک اور عارف اسی پر نگاہ رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس میں کچھ راز ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر کھا کے میں گر گیا، یہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، کوئی سبق، کوئی لیسن ہے کہ یہ ہو گیا ہے، فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت اور راز ہے۔ تو گویا کہ عارف کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کو ہوتا نظر آتا ہے وہ سوچتے یہ تکوینی نوعیت کے مجاہدے ہیں، یہ تکوینی کائنات کے اندر ہونے والی گویا کہ مجاہدے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے حلق میں لقمہ اٹک گیا تو آپ یہ کہتے ہو میں نے ایسا ایسا کر، نہیں، اس کے یہ تکوینی مجاہدے ہیں، تو اس کے پیچھے راز ہے۔ تو عارف کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے، سالک کسی بات کو دیکھتا ہے کہ یہ حلق میں لقمہ اٹکا، نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکمت ہے، کوئی لیسن ہے، کوئی سبق ہے۔ تو یہ تکوینی نوعیت کے مجاہدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات براہ راست جو تکوینی نوعیت کے مجاہدے نازل کر کے انسان کو ترقی دیتا ہے کہ وہ تشریع اور روحانی مجاہدے کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی نوعیت کے مجاہدے اس پر ڈال کر اس ترقی پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار، ایسی ولایت و معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بلی کی وجہ سے ولایت و معرفت ملی ہے۔ یعنی اتنے اونچے کے ولی، اونچے مرتبے کے ولی ہیں کہ ان کا تذکرہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اولین وارثوں میں سے ہیں، ایسے ایسی ان کی کرامات اور ایسی ایسی ان کے اقوال و احوال ہیں عجیب۔ حضرت بایزید بستامی فرمایا کہ مجھے ایک بلی کی وجہ سے ولایت ملی۔ فرمایا کہ ایک رات میں اپنے حجرے کے اندر نوافل میں مصروف تھا، ذکر و اذکار میں مصروف تھا، سردی کا موسم تھا، اس دوران میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں نے سوچا کہ میں پیشاب سے فارغ ہو کر اب جو ہے وہ رضائی لپیٹ کر اپنے بستر پہ سو جاتا ہوں، کیونکہ جتنا میں نے ذکر و اذکار کرنا تھا، جو عبادت کرنی تھی، پوری ہو گئی ہے۔ میں باہر نکلا، پیشاب سے فارغ ہو کر واپس آیا، جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو ایک بلی جو سردی سے ٹھٹرتی ہوئی کہیں باہر سے آئی اور میرے حجرے میں گھس کر رضائی کے اندر گھس گئی۔ اور جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو اندر بلی اندر گھسی ہوئی ہے اور ٹھٹر رہی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا میں بلی کو بھگاؤں گا، یہ بیچاری خود سردی سے ٹھٹر رہی ہے، تو سوچا کوئی بات نہیں، یہ بیچاری گرم گرم بستر کے اندر گھس گئی ہے۔ میں نے اسی طرح رضائی چھوڑ دی اور اپنے مصلے پر بیٹھ کر صبح تک ذکر و اذکار میں لگا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور منکشف کیا کہ اس بلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے ولایت عطا کرتا۔